نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احتیاج السنت لفهم القرآن، قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت. سنت کے بغیر صرف قرآن پاک سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں. سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں. ان المقدام ابن معدی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه. رواہ ابو داؤد. آپ نے کچھ الفاظ سے معنی نکالنے کی کوشش کی خود سے. یہ جو میں عربی عبارت پڑھتی ہوں ایک تو برکت کے لیے پڑھتی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرانے میں برکت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اپنا اپنا امتحان بھی لیں کہ آپ بغیر ترجمے کے مدد کے بات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک پک کر لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم عربی میں عبارت پڑھتے ہیں تو یقین کی کیفیت بڑھتی ہے بنسبت صرف اردو ٹرانسلیشن کے. تو یہ تین مقاصد ہیں عربی میں پڑھنے کے. حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو الا انی اوتیت الکتاب کہ قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمت. اگر حکمت ہی کتاب ہوتی تو دو لفظ بول کے بیچ میں واو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے کیا ہوتا کہ حکمت والی کتاب یعلمہم الکتاب الحکیم کہا جاتا. صفت موصوف آتی. ایکسپریشن سمجھ رہے ہیں نا. الکتاب والحکمت جس کا معنی کیا ہے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں جس سے مراد قرآن پاک ہے. والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ اس حدیث کے الفاظ میں اوتیت الکتاب ومثلہ یعنی کتاب اور اس جیسی ایک اور چیز معہ اس کے ساتھ ہی، یعنی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کے اندر نہیں اس کے علاوہ ہے. الا یوشکو خبردار قریب ہے کہ رجل شبعان ایک پیٹ بھرا آدمی، پیٹ بھرا شخص. ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، یعنی آرام دہ ماحول میں ریلیکسڈ، اور کہے گا لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے. اس شخص کی ڈسکرپشن کیوں دی گئی ہے؟ پیٹ بھرا اور مسند پہ تکیہ لگائے ہوئے. یہ کس شخص کی تصویر ذہن میں لاتا ہے؟ سہل پسند، متکبر، خواہشات پرست. کیونکہ پیٹ بھرا ہے اور تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. کسی طالب علم کا یا کسی محنت کرنے والے شخص کا یہ سٹائل نہیں ہوتا. تو سہل پسندی ہے اس میں نمبر ایک تو، اور نمبر دو یہ کہ کیجول رویہ، اور نمبر تین تکبر بھی جھلکتا ہے کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں اور واقعی کام کی بات ہے تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ سیدھے ہو کے الرٹ ہو کے بیٹھیں اور بات کریں. اگر آپ بات کرتے ہوئے
مثلاً کسی اور کی کیا میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں اپنی اگر پوزیشن یوں کر لوں، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یعنی پرواہ نہیں مجھے کسی چیز کی، تکبر بھی، سہل پسندی بھی، یعنی یہ تعلیم دینے کا اور کسی کو کچھ بتانے کا انداز نہیں. علم کے لیے وقار، سکینت، انداز، توجہ، سنجیدگی، یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے. فرمایا ایک شخص پیٹ بھرا مسند پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، یعنی آپ نے پیشن گوئی کی آنے والے ایک زمانے کی، اور کہے گا لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں. پھر آپ نے چند حلال حرام کی چیزیں بتائیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا کہیں ذکر نہیں. اگر خالی قرآن ہی کافی ہوتا تو صرف بکرا اور بھیڑ کیوں کھاتے ہیں، گدھے بھی کاٹ کے کھاتے؟ نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، وہ جانور بھی حلال نہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ. نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز. ذمی کون ہوتا ہے؟ جن سے جزیہ لیا جاتا ہے اور جن کی ذمہ داری اسلامی حکومت اٹھاتی ہے، جو اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں، یعنی ان کی گری پڑی چیز حلال نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کسی کرسچن کی چیز گری ہے، اس لیے اگر میں اس کو لے بھی لوں اور اس کو دوں نہ تو کوئی بات نہیں. اچھا، یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر مثلا جیوز یا کرسچنز کی شاپس ہوتی، تو وہ وہاں جا کر چیزیں اٹھا لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جیوز ہیں، ان کو تو نقصان پہنچانا ہی چاہیے، اور یہ کرسچنز ہیں، ان کی چیزیں تو چرانی چاہیے، یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا، اور نہ ہی یہ کوئی دین کا حصہ ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس. فرمایا کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال نہیں، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بعض اوقات لوگ اپنے گھر کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو خود ضرورت نہیں تو جس کا دل چاہے اٹھا کے پھر لے جائے، وہ حلال ہے. لیکن اگر کوئی آگے آگے جا رہا ہے اور اس کے بیگ سے کچھ گر گیا ہے اور آپ چپکے سے پیچھے اٹھا لیں اور اس کو نہ بتائیں تو یہ حرام ہوگا. ان ابی رافع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. رواہ ابو داود. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیا کسی کا کہنا کہ قرآن ہی کافی ہے؟ قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. چند مثالیں درج ذیل ہیں. نمبر 1، ان حذیفہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں ہے، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا. اب عربی الفاظ پہ غور فرمائیے. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ قَرَأُوا
وزن کیا ہے؟ فعلو. ان سب نے پڑھا. وعلمو اور جانا کیا؟ قرآن. کہاں سے؟ من السنت، سنت سے. یعنی امانت اللہ نے تو انسان کی فطرت میں اتاری. تو آتا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ جو تقوی کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک امانت بھی ہے. اور اسی رب نے قرآن اتارا. تو جن کے دلوں میں امانت تھی انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، اس کو پڑھا اور اس کو جانا. کہاں سے؟ من السنت. دوسری مثال، ان یعل بن امیۃ قال قلت لعمر بن الخطاب لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جب کہ زمانہ امن ہے تو مراد یہ کہ پھر بھی قصر ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. یعنی یہ رخصت صدقہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اس انعام کو لے لو. یعنی قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ قصر کب ہوگی؟ جب خوف ہو، یعنی خوف کا زمانہ ہو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. لیکن اس کی وضاحت کس نے کی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھا ایک شخص نے، نام کیا اس کا؟ یعلا. اس نے تعجب کیا کہ شاید یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی جب ہر سال جنگ ہوتی تھی، تو جنگ کے دوران قصر پڑھنا تھی. اور اب چونکہ جنگیں ختم ہو گئی ہیں اس طرح سے مدینہ کے اندر، تو پھر ختم ہوگی نا جب فتح ہو گیا سب کچھ، جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا، تو اندر تو پھر وہ چیز نہ رہی. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح اس آیت پہ تعجب ہوا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، اسے قبول کر لو. گویا مراد کیا تھی کہ امن کے زمانے میں بھی قصر کر سکتے ہو جب حالت سفر میں ہو. تیسری مثال، ان عدی بن حاتم قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت إقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال انما هو الليل والنهار رواہ الترمذی. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، دوسرے پارے کی آیت ہے. چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لیں. دو ڈوریاں، ڈوری کس کو کہتے ہیں؟ دھاگے کو. ان میں سے ایک سفید دوسری سیاہ تھی، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا کہ اب ان میں تبین کب ہوتا ہے. تبین کیا ہے؟ فرق کب پتا چلتا ہے اندھیرے میں. میں نے یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو سفیان کو یاد نہ رہی. پھر فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. اور یہ بات یاد رہ گئی کہ یہ جو سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی سیاہ دھاری رات ہے اور سفید دھاری دن ہے، کہ رات میں دن کے آثار شروع ہو جائیں، یہ مراد ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ صبح میں
وہ دھاریوں کی شکل میں صبح ہوتی ہے، اسے لہریں جیسے اٹھتی ہیں روشنی کی. تو اب اگر کہتے ہیں کہ خالی قرآن ہی کافی ہے اور سب لوگ اسی طرح عمل شروع کر دیں دھاگے لے کر، اور نہ جانے اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو استاد کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. اور ویسے بھی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. لی تبینہ کا کام پھر کون کرے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیچ میں سے نکال دیتے ہیں؟ پھر تو قرآن پر بھی آپ عمل نہیں کر رہے. ان عبد اللہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على المسلمین فقالوا یا رسول اللہ وأينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك انما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. کیا تم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی؟ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قرآن کی وضاحت قرآن کر رہا ہے لیکن توجہ دلانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی، اور آپ نے پھر آگے تربیت کی. وَيُزَكِّيهِمْ. اس آیت میں بھی تو یزکیہم میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یزکیہم کون کرے گا؟ وہ خود سے خود کیسے ہو جائے گا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں. مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے. چند مثالیں درج ذیل ہیں. نمبر 1، قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی. تو اس طرح تو عورتیں بہت خسارے میں رہ جائیں گی اگر وہ صرف قرآن کو لیں گی، کیونکہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی نہ مسافر ہیں اور نہ بیمار ہیں، لیکن ان کی وضاحت الگ طور پر کر دی گئی. قرآن مجید کا حکم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. سورۃ البقرہ آیت 184 184. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. رواہ النسائی. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. یعنی نماز میں نہیں ہے لیکن روزے میں ہے. مؤخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر کرنا، پوسٹ پون کرنا، بعد میں رکھنا. قال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. رواہ البخاری. حضرت ابو الزناد فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں. مسنون اور شریعت کے حکم
انسان کے پرسنل اوپینین کے اپوزٹ ہوتے ہیں بعض اوقات. برعکس کا کیا مطلب ہے؟ اپوزٹ, یا اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا ادا نہ کرے. یعنی اگر عقل سے پوچھے تو عقل کیا کہے گی کہ یا دونوں کی کرے تو یا دونوں کی نہ کرے. لیکن سنت نے کیا بتایا کہ ایک کی کرے اور ایک کی نہ کرے. اگلے روز مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ عورت ان دنوں میں نماز نہ پڑھے, لیکن ان دنوں میں عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کے جو بلڈ کی سرکولیشن ہے یا جو بلڈ اس کی سیکریشنز ہو رہی ہیں وہ پلٹ کر اس کے اگر سجدے کی حالت میں بار بار جاتی ہے تو وہ اس کے دماغ کی طرف کلاٹ کوئی آ سکتا ہے یا اس کی سرکولیشن پہ فرق پڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے اور ایک سہولت پیدا کی ہے. تو ہم عقل سے, اور یہ بھی ایک قیاس ہے, خیال ہے, ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے میں فزیکلی بھی ہارمفل ہو, اسپرچولی تو ہے ہی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہارمونل چینج کی وجہ سے اریٹیشن ہوتی ہے. اگر نماز میں کھڑے بھی ہو تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ چلیے اگر آپ کہیں کہ خشوع نہ بھی ہو تو نماز تو ہو جاتی, لیکن طہارت کی حالت بھی تو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اور خاص عبادت کے وقت طہارت انسان کے اندر اور جذبات پیدا کرتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس حالت میں نماز پڑھ کر بھی آ جائیں اور وہ مقصود حاصل نہ ہو تو فائدہ کیا؟ اور ان سب باتوں کے اوپر کیا بات ہے کہ جب دین میں منع ہے تو بس ٹھیک ہے, اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا, غور کرنا چاہیے. نہ بھی سمجھ میں آئے تو اتنا ہی کافی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, آپ نے روکا ہے رک جاؤ. دوسری مثال, قرآن مجید نے زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. یعنی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ عورت یا مرد شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کرنے کی سزا دی ہے. قرآن مجید کا حکم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے معاملے میں تم کو ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. سورۃ نور آیت نمبر 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالک الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فرجموه رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا, اگرچہ وہ خود اعتراف کر رہے تھے لیکن آپ نے ان کو واپس بھیج دیا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ پھر حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی, تو آپ نے حکم دیا جاؤ اسے سنسار کر دو, کیونکہ وہ شادی شدہ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے خود کو خود سزا دلوائے. ایمان ہے نا, اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی, خدا تو پکڑ لے گا, تو بہتر ہے یہی صاف ہو کے جائیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے توبہ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کسی انسان کا حق لوٹا ہے تو اس حق کو دے کر توبہ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ لٹیرے بھی بنے رہیں اور توبہ بھی کرتے چلے جائیں. خیر یہ بات تو جہاں آئے گی. تیسری مثال, قرآن مجید نے تمام مردار حرام کر دیے. قرآن پاک میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ, یہ آیت پڑھ چکے نا, 3-4 دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے. اس سے تو کیا پتہ چلتا ہے, ہر مردہ چیز حرام,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار دی، یعنی مچھلی اس سے ایگزمپٹڈ ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس اتھارٹی ہے. قرآن مجید کا حکم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البحر قال هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، رواہ ابن خزیمہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی نا، تو جب آپ اس کو نکال کے باہر جال رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے، مچھلیاں مر جاتی. تو اب یہ مردار ہو گئی، تب آپ کیسے کھائیں؟ اب کریں ذبح اس کو. لیکن قرآن میں اس کی وضاحت نہیں آئی. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر مچھلی خود سے نکل کے کنارے پہ پہلے سے ہی مر چکی ہے آپ کے پکڑنے سے پہلے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کھا سکتے ہیں. بعض اوقات لہروں میں مچھلیاں آ جاتی ہیں اور واپس پانی چلا جاتا ہے، وہ وہیں رک جاتی ہیں، کوئی اور گزر رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑی بہت تڑپ رہی تھی یا تڑپ چکی ہوتی ہے تو آپ اٹھا لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ویسٹ ہو جاتا. اسی طرح وہ لشکر کا قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام ایک مہم پر تھے، کھانے کو اور کچھ نہیں تھا، تو ایک بہت بڑی مچھلی ملی جسے لشکر نے 18 دن تک کھایا اور وہ آلریڈی مر چکی تھی. چوتھی مثال، قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید کا حکم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. سورۃ اعراف آیت نمبر 32. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لإناث امتی وحرم على ذکورها، رواہ النسائی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے. قرآن مجید نے وضو کا طریقہ منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا بتایا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا، پھر منہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد سر اور کانوں کا مسا کرنا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا بتایا ہے. قرآن مجید کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسا کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. ارجلکم آ رہا نا، اس لیے ایدیکم اور وجوہکم کے ساتھ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ان حمران ان عثمان دعا بودوء، یہ وضو نہیں ہے ودوء ہے. ودوء کہتے ہیں وضو کا برتن یا وضو کا پانی جو ہے نا، ودوء اس کو بھی کہتے ہیں. فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الاناء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3
ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتودأ نحو وضوئي هذا متفق علیہ. حضرت حمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور کوہنیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، پھر فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، اس میں صرف ایک ہی چھوٹی سی حدیث ہم یاد کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو کل آپ گروپ ٹائم پر ریڈ کر کے سنائیں تاکہ آپ کو احادیث پروناؤنس کرنی بھی آئیں. میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ کل آپ سنا سکیں، اور گھر جا کے 3 دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے ایک شخص پیٹ بھرے تکیہ لگائے بیٹھا، یہ نہ کہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کیریکٹر سامنے آتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، اس میں 4 خصوصیات معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1 کیجول ایٹیچیوڈ، نمبر 2 سہل پسندی، نمبر 3 تکبر، اور نمبر 4 جو بڑی اہم بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی عموماً مال اور زندگی کی سہولتیں ہوتی ہیں انہی کا رویہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ حدیث نہ مانو. کیوں؟ کیونکہ اس سے انہیں اپنی زندگی مشکل میں نظر آتی. اب آپ دیکھیے کہ جب مال بہت ہے تو اس کا عموماً اظہار کس طرح ہوتا ہے، اس میں پھر ضرورت سے آگے بڑھ کر ہم کس پہ آ جاتے ہیں، کس کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں؟ ڈیزائنرز. اچھا، پھر انسان صرف چیز نہیں خریدتا، یہ صرف چیز رکھتا نہیں بلکہ پھر اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کو. مثلا کھانے پینے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں نا. اب آپ کو چوری کانٹا چاہیے، ایک غریب شخص جس کے پاس پیسے نہیں وہ چوری کانٹا تو خرید ہی نہیں سکتا، اس نے تو ہاتھ سے ہی کھانا ہے. تو اس کے لیے بایاں ہاتھ چھوڑ کے دائیں سے کھانا اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اگر ایک شخص چوری کانٹے سے کھانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو پھر دائیں ہاتھ سے کھانا بھی کچھ اچھا نہیں لگے گا، اس کو اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سنت پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب انسان کے پاس عموماً، سب کے لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی، ہر جگہ پر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب فوت ہوئے تھے تو 6.5 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے فوت ہوئے تھے. صحابی تھے، صحابہ کے پاس بھی بہت مال تھا، لیکن کبھی ان کے اندر اس مال کا تکبر نہیں آیا، نہ ہی کبھی انہوں نے اس کو ریاکاری کا ذریعہ بنایا، اور نہ ہی دین کے خلاف استعمال کرنے چاہا. سرکشی نہیں آئی اس مال کی وجہ سے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ آتا کہ اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی جب یہ فوت ہوئے تو مقروض تھے. پتہ کیوں؟ ہوتا یہ تھا کہ چونکہ مالدار تھے، ہر ایک آتا تھا، کوئی کہتا میری مدد کر دو، کوئی کہتا میرے یہ امانت رکھ لو، تو یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے تھے. تو ان کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کے گھر تو بہت بڑا، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس سے کیش لینے کے لیے گئے اور وہ اس کیش ان ہینڈ نہ ہو، تو وہ کیا کرے کہ آپ کو خالی لوٹانے کی بجائے کسی سے یہ کہے کہ اتنے پیسے دے دو، اور وہ اس سے لے کر دوسرے کو دے دے. اور اس طرح حساب کتاب جیسے عام طور پہ گھروں میں چلتا رہتا ہے، آپ کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، لین دین ہوتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی انہیں یہ کہتا کہ آپ میرا مال بھی اپنے بزنس میں انویسٹ کر لیں، شریک کر لیں، تو یہ انہیں کہتے کہ معلوم نہیں اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، تم اس طرح کرو کہ وہ مال مجھ کو قرض دے دو، میں اسے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں، اور تاکہ میں تمہیں وہ پورا لوٹا سکوں. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ شراکت کرتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے.
تو اس طرح انہوں نے کچھ لوگوں کا مال اپنے اس میں شریک کیا ہوا تھا اور ان کی ضرورت پوری کرتے رہتے تھے، اور جب وفات ہوئے تو بہت سا قرض تھا، حالانکہ بہت امیر انسان تھے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی عاجزی دیکھیں اور سٹیٹس دیکھیں. مقروض، سٹیٹس کیا؟ مقروض. کسی بینک کے آبویسلی نہیں تھے، کسی اور ایسے ادارے کے نہیں تھے، کسی ربا کے ساتھ مقروض نہیں تھے، لیکن ایک نیکی کے ساتھ. اور سرکشی تو نام کو نہیں، اکثر لوگ ان کو مالدار صحابی کے نام سے جانتے بھی نہیں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو جو فتنہ کہا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مال آنے لگتا ہے نا تو سرکشی آنے لگتی. سرکشی آتی ہے تو اللہ کی نافرمانی آسان ہونے لگتی. سب سے پہلے انسان کیا سمجھتا ہے کہ دین کے جو اصول طور طریقے ہوتے ہیں ان کو پرانے وقتوں کی کہانیاں سمجھ کر اپنے سے اتار پھینکتا ہے کہ یہ شاید ایسی روایتیں ہم نے اپنے اوپر باندھ رکھی ہیں، اب ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم ان روایتوں کو توڑ کر جی سکتے ہیں. ان بیسک احکام میں لوگ لوپ ہولز تلاش کرنے لگتے ہیں. یہ کردار ایسے شخص کا ہے جس کے پاس دنیا کا بہت عیش آرام ہے اور وہ جانتا ہے کہ حدیث ماننے سے مزید احکام ماننے پڑ جائیں گے. اور آج کے دور میں بھی لوگوں کی حدیث کے انکار کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسلام کے مطابق نہیں جینا چاہتے، کچھ اپنی مرضی کے مطابق بھی جینا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ سنت کا اتباع شروع کرتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں آپ کو اپنی خواہش کے خلاف کرنی پڑتی ہیں، جبکہ آپ کا اپنا کیا دل چاہتا ہے. مثلا کچھ لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے، بالکل الٹا سوتے، منع کیا گیا نا، اس کو اہل جہنم کے سونے سے تشبیہ دی گئی، ناپسند ہے، ناپسند کیا گیا بالکل الٹا سونا. اچھا عام طور پہ تو آپ کسی کو نہیں دیکھتے کہ کوئی کیسے سو رہا ہے، کیسے. یہ الگ بات ہے کہ سوتے میں کوئی الٹا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا انسان کو. پسندیدہ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ، اور اگر رائٹ تھک جائے تو لیفٹ پہ بھی آپ لیٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی الٹا سونے والے کو منع کریں کہ یہ پسند نہیں کیا گیا تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ میں کیا کروں، مجھے عادت ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی سیدھے، میں نہیں رائٹ سائڈ پہ سو سکتا. حالانکہ آپ نے سونے کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ دائیں سائڈ پہ دایاں ہاتھ اس کے نیچے رکھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر. ہم اس سنت پر اگر عمل کریں تو ہم کو کچھ پابندیاں لگتی ہیں نا، تو ہمارا نفس وہ پابندیاں نہیں لینا چاہتا. کیا چاہتا ہے؟ عیش کرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص سنت کے مطابق سوتا ہے رات بھر عبادت کی حالت میں، صبح اٹھے گا تو اجر میں اضافہ ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ جب سونے کے بعد وہ الٹا ہوا یا الٹا ہوا، کہاں گیا کہاں نہیں، وہ تو پھر ہوش نہیں رہتی انسان کو. لیکن اس کی نیت اور اس کے ابتدائی طریقے کا جو اجر ہے پوری رات اس کے ساتھ گیا، یہ چیز دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی. اچھا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا، یہ زبانی روایت ہے، I don't know کس حد تک سچ ہے کس حد تک نہیں، کہ جو لوگ بہت زیادہ لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہارٹ کے اوپر بوجھ پڑتا رہتا ہے اور پھر وہ صحیح طور پہ پمپ نہیں کر سکتا. اور اس کی حقیقت کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ یہ درستی ہوگا. اب اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ الٹا سونے کا یا لیفٹ سائڈ پہ سونے کا یہ نقصان ہے تو ہم کہیں گے ہاں واقعی ہم کو اپنی عادت بدل لینی چاہیے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی دیتی ہے، تمہیں زندہ کرنے والی چیز ہے. تو زندگی دیتی ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ سنت پر عمل کرنا صحت، قوت، طاقت، نشاط کا سبب بھی ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز میں پریشان ہوتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں یہ چیز کیوں ہے. جب اس کا روٹ کاز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں بہت بنیادی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک مسواک کرنا ہی ہے. بچپن میں جب بڑوں کو دیکھا تو کہتے یہ تو منہ زخمی ہو جائے گا، یہ کیا کرتے ہیں، کبھی دل نہیں مانا تھا، نہ کبھی کیا. کیونکہ جب سے خود سنت کو پڑھا، اور پڑھنے سے بھی مجھے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا پھر میں نے جب پڑھایا. فرسٹ ٹائم میں نے مسواک کے بارے میں احادیث پڑھائی تو پھر الحمدللہ اس کے بعد نہیں چھوٹا. برش بھی ہے لیکن
مسواک ضرور لازم. پہلے میں ہمیشہ بہانہ کرتی تھی مجھ سے نہیں بنتا، مجھے بنانا ہی نہیں آتا. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے نہیں بنتا، ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا. تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ہم سیکھتے ہیں نا. اچھا، مجھے اس میں فائدہ اس چیز نے بھی دیا کہ مجھے اکثر الرجی کا اٹیک ہوتا تھا اور میں 8 دن کلاس نہیں لے پاتی تھی. تو مجھے کسی نے بتایا کہ مسواک جو ہے اگر زبان پر کیا جائے اور تھوڑا سا تھروٹ تک لے جایا جائے، کیونکہ سنت ہے یہ بھی. یہ حدیث میں نے خود پڑھائی تھی، بخاری میں تھی شاید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اور کی آواز آتی تھی. اور کب ہوتا ہے؟ جب انسان وامٹ کرتا ہے نا. اور یہ کب آتی ہے؟ جب آپ تھروٹ کو ہلکا ہلکا مساج کریں اس کے ساتھ. اچھا، جب تھروٹ سے یا گلے کے قریب قریب آپ ہلکا ہلکا مساج اس پہ کرتے ہیں نا، تو ایک تو وہ ٹکلنگ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دم آپ کے پورے جو لگتا ہے جیسے بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی. پھر یہ کہ گلینڈز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مجھے خود ایک عرصہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہو گیا. دوا کھانے کے معاملے میں کچھ بہت اچھی نہیں ہوں، اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ دوا کھانا ایک زیادتی ہے اپنے جسم کے ساتھ، کہ مزید کچھ اور ایڈ ان کر رہے ہیں آپ اپنے بلڈ میں. انہی دنوں میں یہ احادیث پڑھا رہی تھی تو اس میں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ لا کر دیا ایسے ہی بائی دا وے کہ اگر ہم تھروٹ میں تھوڑا سا مسواک کے ساتھ مساج کرتے ہیں تو یہ تھائرائیڈ کو بہت فائدہ دیتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے بغیر کسی دوا کے جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا صرف اس نسخے کو استعمال کر کے تو بالکل درست تھا. تو یہ بات اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ عموماً ہم جب دنیا کا کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم کو سنت سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن جب سنت برائے سنت ہوتی ہے تو ہم کو وبال لگتی ہے. اچھا، قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، سورۃ نور آیت 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کتنی سخت آیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، کوئی آزمائش نہ ان پہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یا پہنچے ان کو دردناک عذاب. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سنت کا پتہ چلا، سستی کے مارے نہیں کی، یہ ایک اور بات ہے، یہ ایک اور چیز ہے کہ نہیں کی. بس جیسے ہم انسانوں کی کمزوری ہے، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس دن بڑا عمل ہوتا ہے، ہفتہ بھر رہتا ہے، پھر آہستہ سے بھول جاتے ہیں، پھر کوئی نئی چیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا، پھر کوئی نئی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں، پھر کچھ پرانی بھولی ہوئی چیزوں کو پھر یاد کر کے ساتھ شامل کر. اٹس ویری نیچرل. اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ نسینا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، انسانوں کے بھولتے رہتے ہیں ہم. اس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی ہماری کوئی نخرے کی بات نہیں، کوئی روڈنس نہیں، کچھ نہیں، بس انسانی کمزوری، اور یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی کمزوری تو ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، حجت بازی، یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ سچی بھی ہیں کہ نہیں، اور ایسے ہی نسخے بتائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ادب احترام کے خلاف ہے ایک بات. اچھا، کسی بھی علم یا ادب کے بارے میں اس طرح کا روڈ اور تمسخر کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، کسی کی بھی بات سن کے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کے. اور پھر وہ رویہ اختیار کرنا جو ایک دن پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو ایک حدیث سنا رہے ہیں اور وہ جواب میں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح حیا کے بارے میں جو حدیث گزری ہے دوسری، اس میں کیا تھا کہ ایک صحابی ایک بات کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کر رہے ہیں، اور جواباً کوئی اور اس کی نفی کر رہا ہے، کسی اور کے قول کو لا کر نگیٹ کر رہا ہے اس کو انڈائریکٹلی. تو یہ کیا ہے؟ مخالفت. ہم عام لوگوں کی زندگیاں عموماً مخالفت میں نہیں گزرتی. وہ کیا ہوتا ہے؟ سستی، لا علمی، جہالت. یہ کمتر درجے کی خرابی ہے. جس خرابی پر یہاں سزا سنائی جا رہی ہے وہ کیا کہ ایک حکم پتہ چل جائے، پھر کسی اور کی بات، کسی اور کے قول، کسی اور کے حکم کو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور سنت پر عمل نہ کرنا، اسے بیکورڈنس کی علامت سمجھنا.
اسے حماقت سمجھنا، اسے پرانے وقتوں کی کہانیاں اور باتیں سمجھنا. ٹھیک ہے. ایک مومن کو مخالفت نہیں زیب دیتی، سستی کوتاہی اور بات ہے. اس کو دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے درجے بلند ہو سکیں. ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، آپ ہماری شفاعت کریں، اور کام ہمارے سارے آپ کے خلاف. آپ ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے، اور اگر ہم بہت لمبے عرصے تک اپنی صحت کے خلاف کام کرتے رہیں تو بالآخر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، ایکسٹرا کام نہیں کر سکیں گے. تو مسلمان کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک. قوی مومن اللہ کو زیادہ پیارا ہے ضعیف مومن سے. ایمان اور عمل، طاقت، ہر لحاظ سے اس میں فرق ہے. اور پھر آگے ہے احرص علی ما ینفعک، حرص رکھو ان چیزوں پر جو تجھ کو فائدہ دیں. وہ یاد ہے وہ واقعہ جس میں دو شخص کٹھے مسلمان ہوتے ہیں، ایک کی ڈیتھ پہلے ہو جاتی، دوسرے کی ایک ہفتہ بعد میں ہوتی. تو جو پہلے فوت ہوتا ہے اس کا درجہ نسبتاً کم ہے بعد میں فوت ہونے والے سے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کی ایک ہفتے کی نمازیں اور ذکر اور نیکیاں وہ ایڈ ان ہو کر اس کے درجے کو اوپر لے گئی. تو جب ہم بیمار رہتے ہیں، ہم نہ صحیح عبادت کر پاتے ہیں، نہ صحیح کام کر پاتے ہیں، چڑچڑاپن الگ ہوتا ہے، اور بد اخلاقی الگ ہوتی ہے جو سارے اعمال کو صفر کرتی جاتی ہے. اس لیے اگر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اسی لیے وہ 3 کتابیں آپ کو صحت کی دی گئی تھی، ان کو وقتاً فوقتاً پڑھ کر انجوائے کیا کریں اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے کچھ عمل کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.